دریا آ گیا اپنی جگہ واپس لینے. جی ہاں، راوی جو کہ کہا جاتا تھا کہ جناب بالکل سوکھ گیا ہے، اور ابھی حال ہی میں اس میں جو موجودہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں راوی بفر گیا. راوی بفر گیا، اس کا الزام ہم بھارت پہ لگا رہے ہیں. بالکل صحیح لگا رہے ہیں کہ انہوں نے وارننگ جو ہے اس پراپر طریقے سے نہیں دی، جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک بڑی ڈیٹیل آپ لوگوں کو سٹوری بتائی تھی کہ انڈیا اس وقت کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ انڈس ریور ٹریٹی جو ٹریٹی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو بالکل اس نے اپنے طور پر ختم کر دیا ہوا ہے، جس کے تحت وہ جو پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن ہے اس کے ذریعے اس نے وارننگ نہیں دی. اور کیونکہ اگر وہ ایفیکٹو ہوتا تو ڈے ٹو ڈے بیسس پر آپ کو پانی کا فلو کتنے ملین جو ہے پانی جو ہے وہ آ رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہوتا. تو وہ اس نے نہیں کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے سفارتی چینلز کے ذریعے پانی چھوڑ دیا اور بتا کے چھوڑ دیا. لیکن اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا نے زیادتی یہ کی کہ پانی اس لیول تک بھر گیا. اگر وہ ساتھ ساتھ چھوڑتے رہتے تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، لیکن وہ ایک نیکسٹ لیول تک لے گئے جہاں پر جب انہوں نے چھوڑا تو انہوں نے وہ پاکستان میں تباہی مچائی. ستلج، چناب، راوی. اب راوی ویسے تو تمام تقریباً دریاؤں کے کناروں کے اوپر کنکریٹ کے بیڈز لگا دیے ہیں، لیکن راوی کے ساتھ جو زیادہ ظلم ہوا، پہلے لاہور کا سارا سیوریج اس میں ڈالا جاتا تھا، کیونکہ کہتے تھے کہ جی اب راوی میں پانی تو آتا نہیں ہے، کبھی بارشیں ہوتی ہیں یا کبھی بھارت پانی چھوڑ دیتا ہے تو آ جاتا ہے. لیکن دریا کا اپنا راستہ ہے، دریا کی اپنی جگہ ہے. تو اب اس دفعہ جب پانی آیا، بارشیں زیادہ ہوئیں، پانی آ گیا، انڈیا نے بھی چھوڑ دیا وارننگ دینی، تو دریا اب اپنی جگہ واپس لینے آ گیا. کن سے لینے آ گیا؟ ان سے لینے آیا جنہوں نے ناجائز قبضہ کر کے اس کے راوی کے دونوں سائیڈوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی تھیں اور لوگوں سے کروڑوں روپے لے لیے. اور ان سوسائٹیز نے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان نے اربوں روپے بنا لیے. بلینز آف روپیز جو ہیں وہ یہ ان کے مالکان بنا چکے ہوئے ہیں ناجائز قبضہ کر کے. اگلے روز میں سن رہا تھا کہ جی علیم خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی بھی جو سوسائٹی ہے پارک ویو سوسائٹی، وہ بھی راوی میں ناجائز انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. راوی کی بیسیکلی دریا کی جگہ جو کہتے ہیں تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کا اس کا ویڈتھ ہے، جو وہ اس کے اندر انکروچ کر کے گئے ہوئے تھے، جہاں پہ اب پانی آ گیا اور لوگوں کے کروڑوں روپے ڈوب گئے. اور میں سن رہا تھا کہ پرانی کوئی ویڈیو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ علیم خان نے کیونکہ ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اس کی جو سوسائٹی ہے، تو وہ چاہتا تھا کہ میں کیونکہ پاور میں ہوں، جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، لیکن ہم نہیں کر سکتے تھے. تو اب وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں جو کہ خود کرپٹ ہیں. اچھا، اب یہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر 2020 میں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بنائی گئی روڈا کے نام سے، جو کہ بیسیکلی اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس کی جو ہے کہ جی اس اتھارٹی کو غلط ثابت کر دیا، غلط کا کہتے ہوئے کہ جی یہ ناجائز ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر اس وقت کے وزیر اعظم نے میرا خیال میں جنوری میں 2022 میں آ کر ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا راوی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہ جی روڈا کے تحت یہاں پہ ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے، اور انہوں نے اس کی بہت سی جسٹیفیکیشنز دیں. اب بات یہ ہے کہ اب جب یہ سیلاب میں جب راوی بپھرا اور راوی نے آ کر اپنی جگہ واپس لینے کی کوشش کی، تو روڈا کی بھی بہت سی اپرووڈ سوسائٹی، یعنی کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اپرووڈ سوسائٹیز میں پانی بھر آیا. بہت سی سوسائٹیز کے نام لیے جا رہے ہیں. ایک کوئی میٹرو سوسائٹی ہے جو کہ بیسیکلی بالکل آپ کو نظر آتی ہے اگر آپ راوی موٹر وے پہ ٹول پلازا پہ کھڑے ہوں تو آپ کو نظر آتی ہے، میٹرو سٹی کے نام سے ہے. پھر اور بھی بہت سی روڈا کے انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں جو کہ اس وقت سیلاب کی نظر ہو چکی ہیں.
اور ان کو بہت خوبصورت دکھایا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ گزرے ہیں لیفٹ رائٹ سے ان کو نظر آئے کہ جی یہ بڑی خوبصورت سوسائٹیز ہیں تو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور اسی طرح لوگوں کو کھینچا جاتا ہے۔ اب اس روڈا کے تحت ہی ایک راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا جس کو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پورا ایک نیا شہر ہوگا، جو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ $20 ارب کی اس میں سرمایہ کاری آئے گی اور یہ ایک بالکل ایک نیا شہر ہوگا۔ لیکن ابھی بالکل اسی جگہ پہ پانی نظر آ رہا ہے، سوائے پانی کے اور کچھ نہیں۔ اچھا ناظرین، اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب یہ ریور کا صرف لاہور کے ارد گرد جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کو موقع ملا ہے انہوں نے یا تو جو دریا کہ جتنی بھی لینڈ تھی اس کو انکروچ کرتے ہوئے وہاں جا کے انہوں نے کوئی اپنی زرعی لینڈ بنائی، چلیں زرعی لینڈ سمجھ آتی ہے بنائی، لیکن باقاعدہ کنکریٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دینا انلیگل لینڈز پہ، اور یہ صرف راوی نہیں ہے، تقریباً تمام دریاؤں کے اوپر آپ نے دیکھ لیا جو سوات میں ہوا، جو مانسیرا میں ہوا، وہ یہی تھا کہ ان کے انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے دریاؤں کے بینکس کے اوپر، جو کہ بالکل ناجائز ہے اور خطرناک ہے۔ اور وہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے جو پلینز ایریاز ہیں وہاں پہ بھی یہی، اب آگے بھی جا رہا ہے یہ پانی، سارے ستلج، چناب، راوی اور پھر جیلم، پنجند کے مقام پر یہ ہوتے ہیں، اور اس میں پھر وہ انڈس بھی آتا ہے اور پھر جو ہے وہ دریائے سندھ بنتا ہے ایک، اور پھر وہ سمندر میں جا کے گرتا ہے۔ ابھی تو ملتان تک کو بچانے کے لیے جو ہے محمود آباد جو اس کا مرالہ ہے، ہیڈ محمود آباد، اس میں شگاف ڈالا گیا تاکہ ملتان شہر کو بچایا جائے۔ اب وہاں پہ بھی اسی طرح انلیگل کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، گرین ایریاز ختم کیے جا رہے ہیں، باغات ختم کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز، اگر آپ ایریل ویو دیکھیں تو آپ کو کنکریٹ کے بیڈز نظر آتے ہیں جہاں پہ سرسبز باغ ہونے چاہیے تھے یا دریا گزرنے چاہیے تھے، دریا کی اپنی جگہ تھی۔ تو اچھا اب اس سونے پہ سہاگا دیکھیں کہ میں بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ جی کوئی روڈا کی ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہیں نادیہ طاہر صاحبہ، وہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جو روڈا کے تحت جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، جس میں ابھی ہم بہت سی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں جو دکھا رہے ہیں کہ جی یہ روڈا کا میٹرو سٹی ہے، روڈا کے تحت جو اپرووڈ پروجیکٹ ہے، یہ دیکھیں پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور ایک نہیں کافی ساری جتنی بھی ہیں، کیونکہ روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا مطلب یہی ہے کہ راوی کے لیفٹ رائٹ پہ جہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو محترمہ جو ڈائریکٹر انوائرمنٹ ہیں نادیہ طاہر صاحبہ، وہ فرماتی ہیں کہ جی روڈا کے تحت جو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں وہ سسٹینیبل یعنی کہ پائیدار قسم کے سولوشن ہے، پائیدار قسم کا حل ہے فلڈ پریونشن کے لیے، یعنی کہ سیلاب سے بچنے کے لیے وہ ایک پائیدار جو ہے سولوشن ہے، پائیدار حل ہے، یہ فرماتی ہیں۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جی مستقبل قریب میں جو یہ جتنے بھی روڈا پروجیکٹس ہیں اور عوام، اور یہ جو روڈا پروجیکٹس میں عوام اور منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز دریا کے کنارے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جی جو ابھی جو دریا میں اس راوی میں سیلاب آیا ہے، اگر یہ انہوں نے کوئی سٹون ڈیمز نہ بنائے ہوتے تو پتہ نہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ہی دیہات اور پانی میں چلے جاتے، اور یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں جو کہ باقاعدہ انوائرمنٹل جو ان کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سوسائٹی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی اپروو ہوتی ہے اس کے تحت۔ اچھا بات یہ ہے کہ روڈا تو ہوگی جناب ایک سرکاری ادارہ کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اب جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں وہ ہیں پرائیویٹ لوگ، اور پرائیویٹ لوگ پھر کس طرح چلا رہے ہیں کام، یہ تو خیر بہت دنیا کو معلوم ہے۔ آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں جہاں جہاں پہ بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جس طرح وہ وہاں کے رہنے والوں کو جو وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں پہلے دکھاتے کچھ ہیں اور بعد میں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، تو کوئی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اپروو نہیں کیے جاتے۔
تو انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ جی یہ جو سوسائٹیز ہیں دریا کے اوپر یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی آنے والے مستقبل قریب میں، کیونکہ یہاں پہ ہم سٹون ڈیمز بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے دیہات بچا لیے جو راوی کے قریب تھے، یعنی کہ لیفٹ رائٹ پہ جو دریا تھے وہ بچا لیے گئے ان سٹون ڈیمز کی وجہ سے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سٹون ڈیمز بنائے گئے ہیں یہ بیسیکلی لوگوں اور اپروو سوسائٹیز کو بچانے کے لیے ہیں۔ اب اگر اپروو ڈیمز سٹون ڈیمز بنے ہوئے ہیں تو پھر یہ پانی کہاں سے نظر آ رہا ہے ہمیں؟ روڈا کی بہت سی اپرووڈ سوسائٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں۔ اور پھر علیم خان صاحب کی جو کیا ہے پارک ویو سوسائٹی، اس کا جو حال ہے وہ دیکھ لیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے کروڑوں روپے لگا کر پہلے تو پلاٹ لیے، پھر گھر بنائے، اور بہت سا جو کمرشل لوگوں نے انویسٹ کیا وہ بھی زیادہ مطلب ایک، اور اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ کس طرح لوگوں کے گراؤنڈ فلورز پانی سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ حال ہے۔ اور یہ صرف راوی کی کہانی ہے، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں پاکستان کے دریاؤں کے لیفٹ رائٹ پہ، ایک تو دریاؤں کی جگہ جو ہے اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کنکریٹ کے گھر بنائے جا رہے ہیں، اور آپ پہاڑی علاقوں میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، لیکن قدرتی آفات ہیں، ٹھیک ہے، بارشیں ہوتی ہیں، زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں تو زیادہ پانی آ جاتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ٹورنشل رینز ہو جاتی ہیں، یہ بھی ہمارے لیڈرز کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن قدرتی ہے، مانتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی قدرتی ہے کہ دریا اپنی جگہ واپس لینے آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔